وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے، بھلائی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جنت، ٹھیک ہے؟ جو میں ساتھ ساتھ پوائنٹس بتا رہی ہوتی ہے نا کسی چیز کی ڈیپتھ، وہ آپ لوگوں نے نا ساتھ ساتھ نوٹ کرنے ہیں۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کے ذریعے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ نیک سمجھتا ہے، اور چھوٹے موٹے نیکی کے کام کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ یہ جو چھوٹے موٹے ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو ان کاموں سے ہمارے نفس کو سیٹسفیکشن تو مل رہی ہے نا، تو اصل نیکی سائد میں کیا بتائی گئی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک، بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور یہ کوئی عام خرچ نہیں ہے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم محبوب سمجھتے ہو۔ بعض چیزیں اپنے وارڈروب میں آپ دیکھیں، ایسے نیکلس، ایسے جھلری کے سیٹ، یا ایسے پیئر آف شوز، یا ایسے ڈریس جو ہمیں انتہائی پسند ہے، جو ہم نے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ہمارا کام کیا ان چیزوں کو جمع کرنے کا؟ ہم اس کو خود بھی نہیں پہنتی۔ اگر میں ایک بات کروں نا، ایک جولری یا کسی سیٹ کی بات، چلے ایک نیکلس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک ایسا نیکلس ہے، گلے کا ہار، کہ جو مجھے بڑا پسند ہے، جو میں نے اپنی بہن سے لڑائی کر کے، میں نے اپنی مدر سے لڑائی کر کے، چلو میں نے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کر کے وہ خرید لیا، ذرا ایکسپینسو تھا، اب اس کو میں نے سجا کے رکھ دیا۔ اب میں اس کو نہ خود پہنتی ہوں، نہ میں اس کو کسی کو پہننے دیتی ہوں، مطلب وہ میری ایک محبوب چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ آپ اگر اپنی محبوب چیز، یا کوئی آپ کے پاس آیا ہے یہ بات کہنے کے لیے کہ میرے پاس کچھ پہننے کو نہیں ہے، تو خود سوچیں کیا وہ جوڑا جو مجھے انتہائی پسند ہے، جو کسی برانڈ کا ہے، یا جو باہر سے کسی کنٹری سے کسی نے گفٹ کیا ہے، کیا میں اس کو وہ اٹھا کے دے سکتی ہوں؟ میں اس کو کون سا دوں گی جوڑا اپنا جو ردی ہوگا، جس میں میں انفٹ ہوں گی، جو مجھے پسند نہیں ہوگا؟ تو یہ نیکی کا درجہ پانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، وہ ذرا سن لیجئے، جنہوں نے نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے جو خرچ کرے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے، یعنی کہ جو چیز اسے اپنے لیے پسند ہو ایز اٹ از سیم وہ اپنی بھائی کے لیے خرچ کرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے بیرہا کا جو باغ تھا، یہ آیت سننے کے بعد، جب یہ آیت کا نزول ہوا، ان کو اپنا بیرہا کا جو باغ تھا، بیرہا ایک علاقہ، اس کا جو باغ تھا ان کو انتہائی محبوب تھا۔ انہوں نے یہ آیت سننے کے بعد یہ جو باغ تھا یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے ملا جو حصہ تھا وہ نفیس مال ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ جو حصہ ان کو خیبر سے ملا تھا نا، وہ بہت ہی مطلب ان کو عزیز تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ یہ ساری بات انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کی کہ مجھے خیبر سے کچھ مال ملا اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو صدقہ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور اس کا جو پھل ہے، ٹھیک ہے، وہ صدقہ کر دو، کیونکہ اصل یعنی کہ ان کو وہ محبوب بہت ہے جو حصہ ان کو ملا تھا خیبر سے۔ تو یہ اتنا کہہ لیں یونیک آئیڈیا ہے کہ جو اس کی زمین ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور ہر سال جو کاشت ہو رہی ہے، اوپر فصل جو بھی پھل وغیرہ اتر رہے ہیں، آپ وہ ہبہ کر دیں، ٹھیک ہے؟
اس چیز کو اپنی باقی زندگیاں جو بزنس کرتے ہیں اس میں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ اصل اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کہہ لیں اس کا جو پروفٹ ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں ہبہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو محبوب چیز ہے اپنی مرضی سے، اٹس ناٹ اے ہوم ورک، اٹس جسٹ اے ٹاسک، اپنے نفس کو ٹرین کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز جو ہے وہ صدقہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا جو ہے وہ صدقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں۔ میں جو بھی آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی ہوں سب سے پہلے میں اس کو خود پرفارم کرتی ہوں، کیونکہ اگر استاد عمل نہیں کرے گا تو طالبات عمل نہیں کرتے۔ جب ہم نے استقبال رمضان کا کورس کیا تھا تو اس میں جو ٹاسک میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے، چاہے وہ اپنی صفائیوں کو لے کے تھے، دل کی صفائیوں کو لے کے، گھر کی صفائیوں کو لے کے ہم نے کچھ چیزیں کی تھی، چاہے وہ رمضان کارنر ہم نے ریڈی کرنا تھا، چاہے ہم نے کہہ لیں کچھ چارٹ ریڈی کرنا تھا، یا گروسری کی ہم بات کر رہے تھے، جتنے بھی ٹاسک، جتنے بھی ہوم ورکس میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے ان کو سب سے پہلے میں نے خود پرفارم کیا تھا، کیونکہ اگر ہم کسی کو ٹاسک دیتے ہیں ہم وہ خود نہیں پرفارم کریں گے اس ٹاسک میں وہ برکت نہیں ڈل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لازمی کہہ لیں کہ انتظار رہے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے اس ٹاسک میں حصہ لیا ہے کہ اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر 93۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لو اگر اسے پڑھو اگر تم سچ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ نا یہود کا ایک اعتراض جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ حلال ٹھہرا دیا، کچھ چیزیں حرام ہو گئی، جبکہ ان کی شریعت میں جو یہ چیزیں نہیں حرام یا حلال تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کی شریعت میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پیچھے سے باوج دادا جیسے یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوڑی تھی، لیکن انہوں نے کہنے یہود نے اپنے اوپر خود چیزیں جو تھی وہ حرام یا حلال خود ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ ان کو یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مختلف چیزیں حلال ہیں اور مختلف چیزیں جو ان کی شریعت میں حرام تھی وہ ان کی شریعت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو نا تو جو تورات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی مکہ ہے اور وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ سب سے افضل ہے، تم اس طرف منہ کر کے جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے، تو اب تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ جیسے ہم نے پارہ نمبر 2 میں یہ بات پڑھی تھی کہ کچھ آزمائش کے لیے وہ آیا تھا ایک حکم، تو اب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی اب تم لوگوں نے بیت المقدس کیوں چھوڑ دیا؟ اب اس کا جواب جو ہے، ان کے اعتراض کا جواب اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ ہے، سب کا جو کہہ لیں کہ قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو پہلی مسجد کون سی ہے؟ ام القریٰ یعنی کہ مسجد حرام۔ مسجد اقصیٰ دوسری مسجد ہے، دونوں کے درمیان 40 سال کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، نہیں 40 سال تو نہیں آ سکتا، یہاں پہ کچھ ہوگا 40 میل ہوگا یا کچھ ہے، آئی تھنک یہ کچھ میں نے یہاں پہ مسٹیک کی ہے، اس کو میں کنفرم کر کے نا پھر بتاتی ہوں کہ یہاں پہ 40 میل ہے کہ 40 کیا آتا ہے ورڈ۔ خیر چلیں نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر 97، آیت نمبر 98۔ اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے حالانکہ تم خود اس کے سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی ایک بات بھی ان کی نہیں ماننی، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے، صرف جو ہے وہ نقصان پہنچانا، اور ایمان کو جو ہے وہ اسپیشلی ایمان کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ ان کا کام ہے، تو کسی قسم کی کافروں کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ آیت نمبر 101، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو دین کو کیا کرو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ دعا لازمی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ ہمیں موت کس حالت میں آئے، ہمیں ایمان کی حالت میں موت آئے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ سب مل کر، ایک بندہ نہیں، سب مل کر، جب جماعت کے اندر جو کہہ لیں اتفاق ہوتا ہے اور جو اس کی برکت ہوتی ہے وہ ایک اکیلے انسان کی تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور تم خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہاں تک رسی سے مراد دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو کتاب ہے وہی اللہ کی رسی ہے، جو آسمان سے کہنے کے لٹکی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ تھام لو، تم کبھی نہیں بھٹکو گے یا بھٹک سکو گے۔ تو رسی سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، اور تم پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دونوں دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی کہ دو لوگوں کے درمیان اس قدر دشمنی تھی کہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے کہہ لیں جانی دشمن ہو چکے تھے۔ کسی دو لوگوں کی آپ اگزامپل لے لیں، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور ان دو لوگوں کے دلوں میں یا ان دوستوں کے دلوں میں یا ان دو بھائی بہنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پھر ایسی محبت ڈالتے ہیں کہ تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی کہ اس دشمنی کی وجہ سے اتنا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے تھے کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے کہ دو لوگ آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈالی، ان کے درمیان محبت ڈالی، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن اگر وہ دشمن ہی رہتے، وہ کیسے تھے؟ وہ بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی کہ دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ تو قطع تعلقی جو ہے وہ بہت بڑا نقصان کر جاتی ہے انسان کا۔ دیکھیں حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اگر سامنے والے پارٹی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے دل جو ہے وہ دکھتا ہے، لیکن قطع تعلقی نہ کی جائے، معاف کرنے میں پہل کی جائے، درگزر کرنے میں پہل کی جائے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 104، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 4 کو بہت اچھے سے سمجھیے، 104 کو اچھے سے سمجھیے۔ 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلایا جائے گا، نیکی کا حکم دیا جائے گا، اور یہاں تک رک نہیں جانا، برے کاموں سے بھی روکنا ہے۔ یہ ہے ہماری ڈیوٹی۔ ہم اگر کسی کو یہ کہیں نماز پڑھو، لیکن نماز کے لیے ہم اس کو یہی نہ بتائیں کہ جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے، لباس کا صاف ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط ہے نماز کی، اور ارکان کا سکھانا کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ 4 اس کے رکن ہیں۔ اگر ہم یہی چیزیں نہ بتائیں اور کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہو تو کیا ہم اس کو اس برائی سے نہیں روکیں گے؟ سامنے والا تو ظاہری سی بات ہے مائنڈ کرے گا۔ اب کسی کے ناخن اتنے بڑے ہیں اور اس میں اتنی گندگی، اور یہ موسٹلی گرلز کا یہ کام ہوتا ہے کہ لمبے لمبے ناخن رکھے ہوتے ہیں کہ جی فلاں شادی ہے یا فلاں، بالکل رکھیں، لیکن جب آپ نے نماز کے لیے جانا ہے اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کے نیلز گندے ہیں۔ اور یہ عذر بڑا میں نے سنا ہے کہ جی 40 دن تک جو ہے آپ نے نیل نہیں کاٹے، تو میرے تو ابھی 40 دن ہی نہیں ہوئے۔ مطلب اس میں اتنی نجاست ہے، ایک ڈیڈ چیز ہے نا، ایک مطلب جو باہر جو کٹنگ جس نیل کو ہم کٹ کرتے ہیں وہ تو ایک ڈیڈ چیز ہے۔ اب اس کی کس قدر جو ہے وہ شیپ خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اتنا بھی کہہ دیں کہ جی یہ اس طریقے سے اپنے نیلز نہ رکھیں یا اس کا آپ تھوڑا سا دیکھیں، تو وہ آگے سے جو ہے وہ برا مان جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اگر سامنے والا برا مان جائے تو ہم نے کسی کو برے کام سے ہی نہیں روکنا۔ اب سب سے اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اگر
ہم رکوع کرنے کے بعد واپس ہم کھڑے ہوتے ہیں نا قومے کے لیے، پھر ہم جب جاتے ہیں سجدے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھنے ہوتے ہیں، پھر اپنے گھٹنے زمین پہ رکھنے ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو اگر ہم کرتا دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے گھٹنے زمین پہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی مانند سجدہ کرتے ہوئے اونٹ کی مانند زمین پہ پہلے گھٹنے نہ لگاؤ، یہ منع کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گھٹنے لگاتے ہیں۔ جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ دیکھیے زمین پہ جب آپ نے بیٹھنا ہے پہلے گھٹنے نہیں لگانے، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر آپ نے گھٹنے لگانے ہیں، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا گرنے لگے ہیں جو ہم پہلے سجدے کے لیے ہم پہلے ہاتھ رکھیں، ہم کون سا گرنے لگے ہیں؟ بات نہیں مانی تو اگر سامنے والا بات نہیں مانے گا، کوئی ہارڈ ورڈز جو ہے وہ بولے گا، تو کیا ہم اللہ کا حکم جو ہے وہ آگے نہیں پہنچائیں گے؟ ہم تو بالکل پہنچائیں گے۔ تو کسی کو اگر نیکی کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، تو اگر وہ نماز کے کچھ ارکان غلط ادا کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں ڈر جاتے ہیں کہ نہیں وہ میری بہن ہے وہ مائنڈ کر جائے گی، یا وہ میری نند ہے وہ مائنڈ کر جائے گی۔ مائنڈ کریں، بالکل کریں، ان کا حق ہے۔ سامنے والے نے اپنی عقل کے مطابق ہی جو ہے رویہ اختیار کرنا ہے نا۔ سامنے والوں کو ایسے ہی ٹریٹ کیا کریں جو بھی سامنے والے کا رویہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنی عقل تھی اس نے اتنی بات کرنی ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے بھی روکنا ہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا تھا، جب ہفتے کے دن جو تھے، سبت کے دن جو تھے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، تو وہ لوگ تو بندر بنے ہی بنے تھے جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، وہ لوگ بھی بندر بنے تھے جنہوں نے ان کو روکا نہیں تھا۔ تو جو انسان اپنی آنکھوں سے برائی کرتا، کسی کو دیکھتا اور اس کو روکتا نہیں ہے، تو اس میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس چیز کو سمجھ لی۔ اس لیے میں نے آیت نمبر 104 پر رک کے یہ ڈسکشن کروائی ہے کہ ہم یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں کہ جی ہم نے اگر ہسبینڈ کو کہا تو وہ مائنڈ کر جائیں گے۔ کون سی بات ہے جو کوئی مائنڈ نہیں کرتا؟ چلیں یہ اپنی ذات خود سوچیں، ہم نارمل بھی بات کریں تو سامنے والا مائنڈ کر جاتا ہے، لیکن کیا سامنے والے کے مائنڈ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کا حکم آگے پہنچانا بند کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے 4 لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی بات بولی، اور حق کی بات جب آپ بولو گے لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے گی اور انہوں نے پھر اس پہ صبر کیا۔ جس نے ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کیا وہ بھی خسارے میں ہے۔ چلو جس نے تو یہ 4 کام، ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے کے بعد دوسروں کو نیک کاموں کی تلقین کرنی ہے، اور دوسروں کی طرف سے جو بھی اذیت پہنچے گی نیک کام کی، جب نیکی کے کاموں کی آپ دعوت دیتے ہیں تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر فرض ہے کہ آپ نے جب دین کے کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی طرف سے اذیت آ رہی ہے، آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کا حق مار رہا ہے، کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ نے وہاں پہ صبر کرنا ہے۔ اب ہمیں صبر کی جو ڈیفینیشن سکھائی گئی ہے کہ نہیں بس چپ کر کے سہو، جس بھی ماحول میں تم اب چلی گئی ہو اب کوئی بات نہیں، اب سہو جتنا سہ سکتی ہو۔ اگر کوئی آپ کا حق مار رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم کہہ لو کہ مظلوم بن کے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ صبر کرنے کا کہا گیا۔ آیت نمبر 105، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح فرقوں میں بٹ جائیں گے، ایک فرقے کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ حدیث کو سمجھیے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح میری امت کے لوگ بھی فرقوں میں بٹیں گے، ایک فرقے کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ دین، جو اصل دین پر ہوگا صرف وہ فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بزی کر لیں ریسرچ ورک میں، سرچ کریں میں جو وضو کرتی ہوں کیا وہ اصل دین پہ ہے،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ سکھایا ہے کیا میں اسی بات پہ ہوں؟ جو نماز کا طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ عورت کی نماز اور ہے، مرد کی نماز اور ہے، آیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ میں رکوع کیسے کرنا، مجھے رکوع کیسے کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیسے سکھایا، اس چیز کی سرچ میں لگ جائے، کیونکہ یہی اصل دین ہے۔ اسی ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، ادروائز اور کسی فرقے نے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے یا سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو سرچ کریں، ان کو سالو کریں اور اصل دین کے اوپر آ جائیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید کون سے چہرے ہوں گے؟ جنت والوں کے، اور سیاہ کن کے ہوں گے؟ دوزخ والوں کے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ ان سے پوچھا جائے گا چہرے کیوں سیاہ ہے، جیسے کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کلر جو ہے وہ ٹین کیوں ہے، تھوڑا سا ڈل ڈل کیوں لگ رہا ہے، ایسے ہی سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا بس اب چکھو عذاب اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو جتنی آپ برائیاں کرتے جائیں گے، جتنا آپ اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں گے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو کی وجہ سے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے امتیوں کو روشن چہروں سے پہچانیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں۔ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں لیکن وضو کی حالت میں نہیں رہ سکتے، کچھ لوگوں کا وہی بات ہے کہ گیسٹرک ایشو ہوتا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آیت نمبر 109۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو، امت محمدی، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، یعنی ان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے فکر کرے۔ تم انہیں گردنوں میں زنجیریں ڈال کر یعنی قیدی بنا کر لاتے ہو، اور وہ اسلام میں داخل ہوتے یعنی تمہارے پاس آ کر اس طرح تم ان کو جہنم کے دائمی عذاب سے نجات دلا کر جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہو۔ یعنی کہ تم اس قدر ان کے لیے کہہ لو کہ فکر مند ہوتے ہو کہ کوئی انسان اگر برائی کے رستے پہ ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے نا یہ بھلائی کی طرف آ جائے، مطلب یہ جہنمی نہ بنے۔ جیسے اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو پتا چلے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس گھر کے اندر ہے اور میں گھر سے باہر ہوں، تو کیا وہ ماں تڑپے گی نہیں؟ وہ تو اس آگ کو پار کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نکال کے لائے گی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے رستے پہ ہوتے ہیں، اور ہمارا دل ویسے ہی کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ایمان کے رستے پہ آ جائے، وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے اتنے فکر مند ہے کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے لے کر آتے ہیں کہ بس تم اسلام میں داخل ہو جائے، زبردستی نہیں۔ مطلب یہاں پہ کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے بار بار ریکال کر کے ان کے کانوں کے پاس کہ آپ مسجد کے لیے جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، جمعے کے لیے اٹھیں، بچے سوئے ہوئے تو ان کو اٹھائیں اپنے گھر کے مردوں کے جمعے کی نماز کے لیے جائیں، نہیں مانتے نا، کتنا نہیں مانیں گے، 1 سال 2 سال 3 سال، بس کہتے رہیں بار بار ریکال کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ حق کی طرف اور ہدایت کی طرف جو ہے وہ آ جائیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 111 یعنی کہ 111۔ وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو بعض ایمان لائے اور بعض نافرمان ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی کہ پیچھے جو اہل کتاب کی بات ہوئی، جو اس میں کچھ نافرمان تھے، یہ ان کی بات ہے، وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ دن کے وقت قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن رات کے وقت قرآن کو پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے جو ایمان والے تھے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور وہ سجدہ کرتے۔ آپ تہجد کی نماز مراد لے سکتے ہیں، نوافل مراد لے سکتے ہیں اس سے، اور اللہ کی آیتیں جیسے آج کل ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یا ویسے بھی قرآن جو ہے وہ رات کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے فجر کا قرآن جو ہے وہ گواہی دے گا، اس طرح رات کی آیتوں میں، رات کی گھڑیوں میں آیتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ سبقت کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں اور وہی نیک کاروں میں سے ہیں۔ وہ جو بھی بھلائی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 116 116۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکے گی، اور وہی دوستی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو دو چیزوں کے اوپر بڑا مان ہے، کسی بھی انسان کو۔ ابھی کافر کی بات ہوگی نا، ایک مال اور دوسرا اولاد۔ انسان کو اس دو چیزوں پہ بڑا مان ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ مال میں نقصان یا اولاد نافرمان نکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کافروں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہاری یہ دو چیزیں، مال اور اولاد، تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا یعنی کہ سردی ہے، وہ لوگوں کی کھیتی پر، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی کافر ہیں وہ چیریٹی کا کام کریں نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں ادارے کو یا فلاں ایجنسی کو ہم نے جو اتنے پیسے دے دیے۔ جتنے بھی آپ کافروں کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے بیسٹ سے بیسٹ ایگزامپل نکلے گی کافروں کی جو بڑے فیمس ہیں۔ اب وہ جتنے بھی چیریٹی کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کیسے دی گئی ہے؟ اس کی مثال ایک ایسی آندھی کی ہے جس میں بہت زیادہ سردی ہوگی، جب بھی وہ کھیتی پہ چلے گی اس کو تباہ کر دے گی، یعنی کہ راکھ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جتنے بھی اللہ کے راہ میں ویسے کیا مطلب، اللہ کی راہ کا تو ان کو کیا پتا، اس نیت کا کیا پتا، یعنی کہ یہ جتنے بھی چیریٹی کا کام کریں گے، لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے کہ جی ہم نے چیریٹی کا کام کیا، ان کے کچھ کام نہیں آئے گا بلکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو دے دیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تو مصیبت میں پڑو۔ ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے اور وہ اپنے سینوں میں بغض و اناد چھپاتے ہیں۔ وہ اپنے سینوں میں بغض و اناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ جو ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے دشمنی۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ کافروں کو دلی دوست نہیں بنایا جائے گا، وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں۔ ہم نے آیتیں کھول کے بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیں تو اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک کافر ہے، ہم کافر کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ کافر کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ رسول کو نہیں مانتا، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم اس کے ساتھ دوستی کر کیسے سکتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمیں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے کافر دوست ہیں،
اب وہ ہم بڑے اعزاز سے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ میری جی فیس بک پہ بات ہوئی فلاں کنٹری کے فلاں بندے سے، اور وہ اتنا اچھا تھا، میرے ساتھ بزنس کا کام جو تھا وہ اس نے کیا، میرے ساتھ یہ کام کیا، وہ کام کیا، اور جی ہماری دوستی ہو گئی ہے، ہم ملیں گے جب بھی کسی اور کنٹری میں ہم جا کے ملے۔ کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال اپنے آپ سے کریں، جس نے اللہ کو جھٹلا دیا وہ آپ کا کیسے سگا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس نے اس کافر کو بھی پیدا کیا، جو اس کافر کو رزق دیتا ہے، صبح شام وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس نے اس اللہ کو نہیں مانا تو وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ کافروں کے ساتھ کاروبار تک بھی نہ کریں، یہ اتنے برے ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے سگے نہیں ہیں وہ کسی مسلمان کے ساتھ کاروبار کے سگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں بہت سی مثالیں ہمیں لوگ دیتے ہیں، نہیں فلاں نے فلاں کے ساتھ کاروبار کیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس کاروبار میں آپ کو برکت بھی نظر نہیں آئے گی۔ جس نے اللہ کو ہی نہیں مانا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ کاروبار کیسا؟ نیکسٹ آ جائیے۔ اور اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے، جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ اب ہلکا سا جنگ احد کا ٹچ آئے گا۔ جنگ احد کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے۔ جنگ بدر میں جیت ہوئی تھی، جنگ احد میں شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی، جسٹ ایک ریزن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں پہ نافذ کیا تھا کہ آپ نے اس ایریا میں رہنا ہے، یہاں سے نہیں جانا ایک ٹیم کو۔ اور جب ان کو سب کو فیل ہوا کہ ہم نے کافروں کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے اور مال غنیمت جو تھا وہ جگہ جگہ میدان میں پڑا ہوا تھا، تو جو مورچے جس مورچے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، وہ اپنا مورچہ چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے چلے گئے۔ اور کافروں نے صرف ایک چال چلی تھی، انہوں نے پھر اس مورچے کی بیک سائڈ سے حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک جو تھے وہ اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے کہنے کے کایا پلٹ دی پوری غزوے کو، اور مسلمان کثیر تعداد میں جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور بہت سے مسلمانوں کا جو مسئلہ کیا گیا تھا، مسئلے کا مطلب ہوتا ہے میم سا لام لا مسئلہ، یعنی کہ ناک اور کان کاٹے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت کہہ لیں کہ ایک دردناک جو ہے ایک سما تھا اس وقت، اور غزوہ احد میں صرف یہی بات سامنے آتی ہے کہ نبی کی بات جو تھی وہ نہ مانی گئی، اپنے مورچوں کو چھوڑا گیا، اور ان کے اوپر جو تھی وہ شکست آئی، اور اتنا بڑا کہنے کے نقصان امت مسلمان نے جو تھا وہ اٹھایا صرف نبی کی بات نہ مان کے۔ اب آپ مجھے بتائیں جتنی بھی نبی کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ چلے کچھ گنواتی میں آپ کو۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانا، رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سونا، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، یا پتہ نہیں الف لام میم سجدہ ہے شاید۔ اور رات کو سونے سے پہلے دائیں کروٹ ہو کے سونا، اور جی رات کو سونے سے پہلے اللہ بسم کا اموت و احیا دعا پڑھنا۔ ان میں سے کتنی باتیں میں کر کے سوتی ہوں؟ یہ سب نبی کی باتیں ہیں نا، میں تو نبی کی باتیں مانتی نہیں ہوں، میں تو سنت کو اپناتی ہوں۔ ہمارے گھروں میں سرمے موجود نہیں ہیں کیونکہ انسلٹ ہوتی ہے۔ آج کی جو جنریشن ہے وہ سرما لگانا جو ہے پسند نہیں کرتی۔ کاجل ہمارے پاس ہر برانڈ کا ہوگا، لیکن سرما ہمارے گھروں میں نہیں ہے، مسواکیں ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم نے سورہ ملک پڑھنی ہے، قرآن تو ہم نے کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک تو علم بسم کا موت واحیہ والی دعا، اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں آتی ہیں۔ بستر جھاڑنے کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تو اپنے لحاف سے جو ہے بستر جھاڑتے، بسم کا ربی وضعت جنبی، یہ پوری دعا ہے، یہ دعا پڑھتے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب رات کو آنکھ کھلتی دعا پڑھتے، پھر جب رات کو آنکھ کھلتی تہجد کی نماز کی تیاری کرتے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے۔ تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ میں نے صرف ابھی رات کا ایک پورشن گنوایا۔ ہم کہتے ہیں چلے فرض پڑھ لیتے بھاگ کے، نمازوں کے سنتیں کیوں پڑھنی ہیں؟ تو نبی کی بات تو ہم مان ہی نہیں رہے، تو ہماری زندگیوں میں جو نقصان ہے، جو غم ہے، جو تکلیف ہے، یہ غزوہ احد کو پڑھیں، غزوہ احد کو ڈیپ سٹڈی کریں۔ ڈیفرنٹ اسلامی بکس ہیں جہاں پہ غزوہ احد کی ڈیٹیل آتی ہے۔ ایک ہے تجلیات نبوت کر کے ایک نیم ہے،
اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل ملے گی اور اتھینٹک جو ہے نا، کیونکہ غزوہ احد یا غزوات جو ہے اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی بھی کہانیاں چھوڑی ہوئی ہیں، لیکن تجلیات نبوت ایک بک ہے، اس میں اتھینٹک کہنے قصے آتے ہیں۔ لازمی خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قصے سنائیں، فیری ٹیلز کے قصے مت سنائیں اپنے بچوں کو جو چیزیں حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہیں، پریوں کی کہانیاں، فلانی چیزوں کی کہانیاں، ستاروں کی کہانیاں، ایسی من گڑت کہانیاں جو حقیقت پہ مبنی باتیں نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں سکھائیں؟ جو غزوات، جو قربانیاں ہمارے صحابہ نے دی ہیں، جو حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں، جن چیزوں کی دلیلیں ہمیں قرآن دیتا ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ کیوں نہیں سناتے؟ ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے بچے یہ نہیں سیکھ سکتے، لیکن ہمارے بچے یہ بہت اچھے سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ فطرت پہ ہیں، ماں باپ انہیں مسلمان اور یہودی بناتے ہیں یا کافر بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غزوہ احد کے بارے میں جتنا ہو سکے آپ لوگ ڈیٹیل سے جو ہے وہ دفعہ پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ میں کہاں پہ نبی کی بات نہیں مان رہی، میری زندگی میں سنتیں کہاں کہاں میں چھوڑ رہی ہوں۔ جتنی زیادہ سنتیں زندہ کرتے جائیں گی اتنی زیادہ زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ سلام کرنے میں پہل کرتی ہوں کیا میں سامنے والے کو دیکھ کے میرے منہ کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے؟ سلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے، اگر کوئی سواری پہ ہے تو پیدل سواری والے کو سلام کرے، اور اجنبی کو سلام کریں۔ اب ہاتھ نہیں ملانے چلے جانا، اور یہ نامحرم کا بھی ذرا کانسیپٹ سنیں کہ نامحرموں کو نہیں کرنا ہوتا، یہ خیر مردوں کے لیے جو ہے وہ الگ سے کانسیپٹ آ جاتا ہے، خواتین کو وہی بات ہے کہ اپنی آواز میں تھوڑا سا روب رکھنا چاہیے نامحرم سے بات کرتے ہوئے۔ تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنا ذاتی جائزہ لینا ہے، جتنی بھی سنتیں مجھے پتہ ہے ان میں سے میں کتنی کرتی ہوں۔ فرائض کے بعد کی بات کر رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ سنتیں کرنی اور فرائض چھوڑ دینے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر قضا کر بیٹھتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ وہ پھر اپنے آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور ہم تو کہنے کے تہجد گزار ہیں، تہجد میں پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جی ہم فجر کے وقت ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تو فجر ہماری قضا ہو جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں؟ تو یہ مسئلہ ہی تو ہے کہ ہم نفل عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو تہجدی کہلا رہے ہیں، پورے گھر کو بتایا ہوا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، لیکن فجر ہماری قضا ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھ سوچ کے چلنا پڑتا ہے، درمیانی رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کسی چیز کی پیک پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے 122 یعنی کہ 122۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ غزوہ احد کے بعد ڈائریکٹ غزوہ بدر کی بات ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کیونکہ یہ کمزور تھے، کم تعداد تھی۔ بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو، جتنا اللہ سے ڈرو گے اتنا زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ یہ غزوہ بدر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آیت کے بعد دوسری آیت یوں چینج ہوگی، تو میں ساتھ ساتھ یہاں پر مینشن کر رہی ہوں کہ 3000 فرشتوں سے مدد آئی تھی غزوہ بدر میں۔ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، جن کے خاص نشان لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اسے تمہارے دلوں کو تسلی ہو۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامردار ہو کر لوٹ جائے۔ اے نبی، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلے 3000 فرشتوں سے مدد کی گئی تھی، پھر اس کے بعد 5000 فرشتوں سے مدد کی گئی تھی، جو عام آنکھ سے تو نہیں نظر آ سکتے لوگوں کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے تھے اور شیطان کو بھی نظر آ رہے تھے۔ شیطان پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا جب اس نے فرشتے دیکھے تھے، کافروں کے ساتھ آیا تھا، شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 133۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ایمان والوں کو نیک کاموں کو کرنے میں جلدی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ قیامت تو کسی روز آ جائے گی۔ دیکھیں جس انسان کی موت آ گئی اس کی قیامت اس دن شروع ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا گیا؟ وَسَعْيُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگا دو،
جلدی کرو نیکی کے کاموں میں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی ڈونیشن دینی ہے، آپ نے سوچا نہیں میں فلاں دن دوں گی، سوچے نا، جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے کاموں میں لگ جائے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا جو ہے اس میں جلدی کریں۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکی کاروں کو پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا یعنی کہ اچھا اجر ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چر پھر کر دیکھو نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ جتنے بھی جن علاقوں میں یہ لوگ بستے تھے ان کا جا کے حال دیکھے، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کا پھر کیا حال ہوا۔ تو آج سوچے اگر میں بھی سنتوں کو جھٹلا رہی ہوں، یہ بات کہہ کہ سنت ہی تو ہے، تو میرا انجام کیسا ہوگا۔ ہم سنتوں کو کچھ نہیں سمجھتے اپنی زندگی میں، ہم نے اتنا معمولی لے لیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کوٹ کرتا ہے، ہم اس کی بات کو اس کے منہ پہ یوں دے مارتے ہیں کہ نہیں میں نے تو فلاں جگہ سے یہ سنا تھا، آپ یہ کہاں سے حدیث لے کر آئی ہیں۔ ہم اس قدر انسلٹ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نبیوں کی بات جھٹلائی ہے، پھر زمین میں چل پھر کر دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون، قوم شعیب، ان سب قوموں کا کیا حال ہوا، جو ہم آنے والے سپاروں میں کور کریں گے یہ ساری چیزیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر 138۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دو چیزیں انسان کو پیچھے چھوڑتی ہیں، دھوڑ، دنیا کی دھوڑ ہو گئی، آخرت کی دھوڑ، دو چیزیں، سستی اور غم۔ اور اس وقت ہمارے اندر یہ دونوں چیزوں کی بھرمار ہے۔ ہم انتہا درجے کے سست ہیں اور ہم انتہا درجے کے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہر کام میں سستی، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی، اور کوئی نیکی کے کاموں کے لیے اٹھیں گے تو سستی، اور سستی جب کر لی ہے تو زندگی میں غم تو آنے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انزائٹی ہے، کیونکہ ہم نے سستی کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی ہے۔ دو کام نہ کرو، سستی اور غم، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ دونوں کہنے کامیابی کی ٹپس ہیں۔ جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک سٹیٹس پہ دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا کی بات ہے چاہے وہ آخرت کی بات ہے، سستی نہیں کرنی اور غم نہیں کرنا۔ دونوں چیزوں کو نوٹ کریں۔ اگلے سال جب دورہ قرآن ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے ان دو چیزوں کو اپنے زندگی میں لائے ہیں، ہم نے سستی چھوڑی ہے، ہم نے غم کرنا، ہر چیز کا شکوہ کرنا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ ساس نے یہ کر دیا، میرے ساتھ فلاں رشتے نے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، کرتے رہنے دیں۔ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ اگلے سال کے دورہ قرآن میں آپ خود کہیں گے کہ نہیں، ان دو چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا اور ہم کامیاب ہوئے۔ کامیابی سے مراد ذہنی کامیابی بھی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ہے۔ پیسہ نہیں ہوتا سب کچھ، ایک انسان کے پاس پیسہ اور اس کے پاس مینٹل ہیلتھ نہ ہو، اس میں وہ کامیاب نہ ہو تو کیا کام آئے گا وہ پیسہ۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ غزوہ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو غزوہ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی تھی، ان کو بھی زخم لگے تھے۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان ادل بدل کرتے رہتے ہیں، ہم ان دنوں کو، دونوں نہیں ہے، دنوں ہے یہ ورڈ، دنوں اور دونوں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، بس واو کا فرق ہے کہ دنوں ہے۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی سامنے والے کو خوشی ملتی ہے ہمیں غمی ملتی ہے، کبھی ہمیں خوشی ملتی ہے سامنے والی پارٹی کو جو ہے وہ غمی ملتی ہے، تو یہ دن عدل بدل رہتے ہیں۔ اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے ہیں کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان کی جو شکست ہے نا، انسان کی جو ناکامی ہے، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے چہرے سامنے آنا ضروری ہوتے ہیں۔
اگر ہم کامیاب بھی ہوتے رہے پوری زندگی اور کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارا دشمن ہے ہمیں یہ کبھی پتہ نہ چلے، جیسے ہی ہمیں کوئی شکست ملتی ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی ناکامی ملتی ہے، ہمیں فوراً دوسروں کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے میرے ساتھ کون ہے میرے ساتھ کون نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال اور طیب چیزیں عطا فرما، چاہے وہ عقل کا رزق ہے، چاہے وہ علم کا رزق ہے، چاہے وہ مال کا رزق ہے، چاہے وہ اولاد کا رزق ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 141. اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں. تحقیق تم جنگ سے پہلے شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چاچا اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر نبی چلا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا. اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں بھی کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے. اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، اور نہ وہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہاں تک دعا میرے خیال میں آ رہی ہے 147 جو ابھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین. یہ نوٹ کر لیجیے، آج کی افطاری کے ٹیبل پہ پھر یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 148. چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخر میں بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد کر دیں گے، مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والوں میں ہوگے. بلکہ اللہ تمہارا مولا اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمت اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. تو انسان مال کو دیکھ کے بھاگ اٹھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی صف میں کھڑے تمہیں پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے. جو انسان بھاگا چلا جاتا ہے اور نبی کی پکار کے اوپر جواب ہی نہیں دیتا، جواب تو دور کی بات پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، پھر اللہ تمہیں غم پر غم دیتا ہے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. تو جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، جب ہم نبی کی بات نہیں مانتے تو غم پر غم آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک غم آ گیا تو ہم اس غم کو لے کے بیٹھے رہیں گے، ہم دوسرے غم میں اگر وقفہ آ جاتا نہیں. کیا ہوتا ہے؟ غم کے اوپر غم آتے ہیں تاکہ پچھلا غم یاد نہ ہو، اگلے غم میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور غم کے اوپر غم آتے رہتے ہیں، مشکل کے بعد مشکل آتی رہتی ہے، کیونکہ ہم اللہ اور نبی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو مشکلیں اتنی زیادہ آتی ہیں، یہ وہ فلاں، وہ ریزن ہے نا جب ہم اللہ کی بات اور نبی کی بات سنتیں چھوڑ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ کو اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات کی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا. وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجیے سب اختیار اللہ ہی کا ہے. وہ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہیں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صدم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. کہہ دیجیے اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا
کہ ہم ان کے ساتھ آتے ہی نہ جنگ کے لیے، تاکہ ہم نہ مارے نہ جاتے، ہم قتل نہ ہوتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوتا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ جس کی موت کا وقت اور جگہ لکھی گئی ہے وہ لازمی وہاں پہ آتا۔ ان کا یہ بات کہنا بے معنی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہم کیوں جنگ کے لیے آئے، ہمیں تو نقصان ہوا ہے اور جی ہم گھر ہی رہتے۔ تو ان کو بھی یہ آنسر کر دیا گیا کہ اگر تم گھر ہوتے تو بھی تمہاری اگر موت کی جگہ ہوتی تو لازمی نکلتے۔ جیسے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاش وہ گھر ہوتے، کاش وہ اس جگہ گئے نہ ہوتے تو ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے آپ نے یہ بات جو ہے وہ سنی ہوگی، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ جو موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں لڑائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی، جن وہ اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 158، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، یہ جو پیچھے ان کے دلوں میں ایک بات تھی کہ اگر ہم جنگ کے لیے نہ نکلتے تو کاش ہم اپنے گھروں میں بچ جاتے، تو یہاں پہ کیا کر دیا گیا کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یا تم اپنی کہہ لیں کوئی بھی ابدی موت مرو یا اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا شہید ہو جاؤ، نیت کوئی بھی ہے، جانا تم نے اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ بات کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کاش جنگ کے لیے نہ نکلتے۔ جیسے کہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نا کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا بات کہتے ہیں، کسی کا کوئی حادثہ سنتا ہے تو ہم کیا بات کہتے ہیں، کاش وہ ایسا نہ کرتا تو کاش وہ بچ جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لکھا تھا، ان کی موت کا وقت تھا، وہاں پہ وہ آٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ گھر میں ہو تو بھی اس کو موت آنی ہے، چاہے وہ کہیں باہر ہو تو بھی اس کو موت آنی ہے، دونوں صورتوں میں جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ بس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اور آپ تنخو اور سخت دل ہوتے، اگر آپ تنخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے جھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کرے اور ان کے لیے بخشش مانگے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، یہاں پہ اگر ہم کہہ لیں تندخو یا سخت دل ہوں گے تو لوگ جو ہیں وہ آپس جو ارد گرد کے لوگ ہوں گے وہ جھٹ جائیں گے۔ کیا کیا جائے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے، ان کو معاف کیا جائے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیا جائے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی نرمی ہی جو ہے، جو صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بالکل ایک جھٹ کہہ رہے نا جتھا ہوتا ہے، جتھے کی طرح تھے۔ تو ریزن ہے نا کہ آپ درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، نرم تھے اور اہم معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ انسان درگزر کب کرتا ہے، انسان کسی کو معاف کب کرتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ جو نرمی ہے نا، نرمی جس چیز میں ہوگی اس چیز کو زینت دے گی، اور نرمی گھروں کو بھی فائدہ دیتی ہے، گھروں میں رزق آتا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 160، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا جو اس نے خیانت کی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ جس نے جو برائی کی، جو خیانت کی، قیامت کے روز وہ اسی برائی کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل پڑ رہا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔
بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا، اور بے شک اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بلا تمہارا حال کیا ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، یعنی کہ مصیبت کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 166۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر آپ باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ کون مومن ہے۔ جیسے بعض مشکل آتی ہے نا ہمارے اوپر اور ہم اللہ ہی کے اوپر نعوذ باللہ بہت عجیب کہنے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں ہی ملی تھی، میں نے تو اتنی اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتی ہوں، میں تو 5 وقت نمازی ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ نہیں، کسی بھی مشکل کے آنے پہ خوش ہوا کرے کہ یہ تو میرے ٹیسٹ کے لیے آئی ہے، اور اس ٹیسٹ کو پاس کیا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بدگمانی کا جو ہے وہ شکار ہو جائے۔ اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے، یعنی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہم جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، اور اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ وہ قریب تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے جن سے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اگر وہ جنگ پہ کیا بات کہہ رہے تھے، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو گئے ہی نہیں جنگ کے لیے، اگر تم ہماری بات مانتے تم بھی قتل نہ ہوتے، اور تمہارے ساتھ بھی یہ جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ ان کو باتیں کہنے لگے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا، یعنی کہ اگر تم اس بات پہ سچے ہو نا کہ جنگ پہ جانے سے وہ قتل ہو گئے اور اگر گھر بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے، اگر یہ بات میں سچائی ہے نا تو پھر تم اپنی موت سے بچ کے دکھانا۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی کہ جو شہید ہوئے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے تھے، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے بس تم ان سے ڈرو، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ آیت نمبر 174۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم اس سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف انہیں اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے جائیں، گناہوں میں بڑھتے جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جو انسان برائی کرتا ہے اور اس بات میں وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے کون سا اللہ نے پکڑا ہے، تو اس بات میں وہ خوش نہ ہو، کیونکہ جس کو جتنی مہلت ملتی ہے برائی کرنے کے بعد وہ اس لیے ملتی ہے کہ وہ اور برائیاں کرے اور پھر اللہ کی پکڑ میں وہ آ جائے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک و ناپاک سے علیحدہ کر دے، اور اللہ کا یہی طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن انہیں طوق پہنائے جائیں گے، اور آسمان و زمین کی ملکت اللہ ہی کی ہی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ 2 باتیں کہتے تھے کہ اللہ جو ہم سے صدقہ خیرات لیتا ہے نا اس پہ انہوں نے یہ بات نعوذ باللہ کہی تھی کہ ہم مالدار ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے پیسے لیتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی کہ نبیوں کو، دوسرا کام کیا کیا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، جو اللہ کی بات کرتا تھا اس کو قتل کرتے تھے، اس نبی کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ بھاگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان 2 باتوں کو دیکھیے کہ میں اپنی زندگی میں یہ سوچ تو نہیں رکھتی
جیسے اگر کسی کو کہا جائے نا کہ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں کون سا اناج کم ہو گیا جو ہم روزے رکھنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی باتیں چاہے آپ مذاق میں کہیں، چاہے آپ طنز میں یا ضد کی آڑ میں کسی بھی انا میں کہیں، آپ اس وقت اپنے آپ کو اللہ سے پھر اوپر مان رہے ہیں، آپ اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مان رہے، تو یہ کیا کفر ہی تو ہے۔ کیا ہم کسی بت کی پوجا کرنے کے لیے جائے ہم اس کو کفر کہتے ہیں؟ کیا صرف وہی کفر ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کا حکم نہ ماننا، کیا یہ کفر کے زمرے میں نہیں آتا؟ نیکسٹ آ جائیے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزے بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اب یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایسی ہمارے سامنے قربانی لے کر آؤ کہ آگ آئے آسمان سے اور اس کو کھا جائے۔ اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اتنے سچے تھے تو میرے سے پہلے تو کئی رسول نشانیاں لے کر آئے، جیسے اونٹنی کا پہاڑ کے اندر سے نکلنا، اور بھی بہت سارے معجزے تھے، جیسے کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پہاڑ وہ کیا نام ہے سمندر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کہہ لیں کہ عصا تھا تو وہ فرعون کے دربار میں گیا، اور ید بیضا، بہت سارے معجزے ایسے تھے جو یہ نبی پچھلے نبی جو تھے لے کر آئے۔ انہوں نے تو ان کے معجزے جو تھے وہ نہیں مانے تھے، تو یہ اگر جو آخری نبی ہے اس سے یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم اب آپ پہ ایمان لے کر آئیں؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ تمہارے پاس تو کئی رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تم نے ان کی بات نہیں مانی، تم نے ان کو قتل کر ڈالا، تو تم سچے کیسے ہو سکتے؟ اے نبی، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جو کھلی نشانیاں صحیح اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور ہماری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو تکلیف کے لیے خود کو تیار رکھے، آزمائش جب آئے تو راضی ہو جائے اس بات پہ کہ میرے لیے اگر آزمائش آئی ہے تو یہ مجھے مزید مضبوط کرنے کے لیے، میچور کرنے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے آئی ہے، نہ کہ ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں کہ آیا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے۔ اگر کہیں ہمارا پاؤں لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی چوٹ آ جاتی ہے، تو ہم اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو چوٹ لگی ہے، میں نے تو 100 کام ابھی کرنے تھے۔ نہیں، ابھی جو یہ چوٹ لگی ہے آپ کو ان 100 کاموں سے روکنے کے لیے ہی لگی ہے کہ وہ 100 کام کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں مشکلیں بڑھ سکتی تھی، ہم تو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر کوئی گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے اور اگر کوئی فرسٹ فلور پہ رہتا ہے، جو فرسٹ فلور والے ہیں اگر وہ نیچے منہ کر کے دیکھیں گراؤنڈ فلور والوں کو تو ان کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ رہنے والوں کو وہ چیزیں نہیں نظر آتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، کوئی کام کرنے سے ہماری زندگی میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو ہمارے کہیں پہ چوٹ آ جاتی ہے، کہیں ہاتھ پہ کٹ لگ گیا، کہیں ٹانگ پہ چوٹ آ گئی، کہیں ہمیں کوئی بیماری آ گئی، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو گھٹنوں کا، کسی کو موروں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں اس بیماری کا یا اس آزمائش کا ہماری زندگی میں آنا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا، ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 187۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ان لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہیں اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ حق کو نہیں چھپانا چاہیے، کسی نے کوئی بھی بات پوچھی ہے اسے آپ اس کو بتائیں، چاہے اس کو بری لگے اچھی لگے، آپ نے اللہ کا عہد نہیں چھپانا، اللہ کی بات نہیں چھپانی۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ کھڑے بیٹھے اپنے پیروں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
ان لوگوں کے دلوں میں ایک ہی غم ہوتا ہے، کھڑے بیٹھے اٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرتے، اور ایک ہی غم ہے. کیا غم ہے؟ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہمیں کیا غم ہے اپنی زندگیوں میں؟ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، اس کے علاوہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اور یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچو وچار کرتے ہیں. یہ آسمان بغیر کسی پلر کے کیسے کھڑا ہے؟ اگر پلر ہیں بھی تو ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے. یہ ستارے کیسے آسمان کے اوپر رکے ہوئے، وہ نیچے آ کے کیوں نہیں گرتے؟ یہ چاند کیسے ہر تاریخ میں بڑھتا گھٹتا رہتا ہے؟ یہ زمین کیسے رکی ہوئی ہے؟ اس میں غور و فکر کرنا. ایک زمین کے اندر آپ بیج بوتے ہیں تو اس سے آم کا درخت نکلتا ہے. وہ درخت کتنا کڑوا ہوتا ہے، اور آم آپ دیکھیں، آم کا چھلکا کتنا کڑوا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا، لیکن اس کے اندر کتنا میٹھا ایک پھل ہے. اسی طرح اب آپ نیم کا درخت دیکھیں، بیج اور زمین، کیا ہے اس بیج اور زمین کے اندر کہ اس کے اندر سے ڈفرنٹ قسم کے پودے پھل نکلتے ہیں جو انسان اور جانوروں کے لیے جو ہے وہ رزق کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ چیزیں غور و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں. اور غم کیا لگے ہمیں غم ایک ہی ہو کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا کے غم تو غم ہی ہے، دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، اس کا تو غم ہی نہیں ہے. غم ہی آخرت کا ہونا چاہیے انسان کے دل میں. اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقین اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. دیکھیں، میں ایک بات لازمی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی ہے نا، کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، کسی نے آپ کا حق مارا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. صرف یہ بات سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے. معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں پہل کریں. اپنی انا، اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ دیں. صرف یہ بات سوچیں کہ نبی کا کوئی امتی دوزخ میں جانے سے اگر بچ سکتا ہے میرے معاف کرنے سے، تو اس کو دنیا میں معاف کر دیں. کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے، کسی نے آپ کا حق مان لیا، کسی نے آپ کی کوئی جائیداد تھی، آپ کی کوئی دکان تھی، آپ کا کوئی گھر تھا، کوئی رقبہ تھا، کوئی لے لے، اس کو معاف کر دیں. صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے. اور جنت میں تو کیا ہی کچھ ملے گا، اس کا تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے. ہر جمعے کے دن جنتیوں کو جو ہے اتنے تحفے دیے جائیں گے کہ اگلے جمعے کا دن آ جائے گا، پچھلے تحفے ابھی ہم نے کھولے نہیں ہوں گے. جنت کے بارے میں ریڈ کریں. ہم اکثر دوزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں کہہ لیں کہ لازمی معلومات حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. کبھی جنت کے بارے میں پڑھیں. جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں ایک جمعے کے دن بازار لگے گا. جنت میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. جنت میں جمعے کے دن ایک بازار لگے گا جس میں صرف مردوں کو جانے کی اجازت ہوگی اور عورتیں گھر میں رہیں گی. اور اس میں ایک ایسی ہوا چلے گی کہ مرد اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جائیں گے. جب وہ گھروں کو لوٹیں گے تو عورتیں بھی اور زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائیں گی. جنت کے بارے میں پڑھیں، ڈیٹیل میں پڑھیں کہ آیا جنت کیسی ہے، میرے کون کون سے عمل جو ہیں. جیسے اگر کوئی لا حول ولا قوت پڑھتا ہے تو جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے جس میں اگر کوئی 70 سال تک بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتا رہے تو اس کی چوڑائی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں یا اس طریقے کے انعامات ہیں ان کو لازمی ریڈ کیا کریں اور وہ عمل جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 193. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. پھر ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. یہ بھی دعا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. ربنا اننا، یہ ہے جی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ٹھیک ہے، یہاں سے ہے دعا. جہاں میں بول رہی ہوتی نا وہاں سے نشان لگایا کریں، قالو اور یہ ساری باتیں نا اس میں ایڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، جو قرآن اور مسنون دعائیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ PDF شیئر کیا تھا نا استقبال رمضان میں، ابھی بھی کسی کو چاہیے تو مجھے بتائیے گا. تو اس میں ربنا یا ربی یا قرآنی ساری دعائیں ہیں. اس میں ایپ بھی ہے، اس میں گوگل ایپ پہ جا کے نا، گوگل پلے اسٹور پہ جا کے قرآنی اور مسنون دعاؤں کے نیم سے ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کس چیز کا وعدہ؟ جنت کا وعدہ. ٹھیک ہے، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئی اور انہیں جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے.
جن لوگوں نے کفر کیا ان کے شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی شان و شوکت، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، وہ تو صرف ان کے لیے خود آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک مزید کیا پوائنٹ ہے کہ مرد کو اس کا عمل جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، عورت کو اس کے عمل کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی مرد کسی عورت کا کوئی نیک عمل لے سکتا ہے، نہ عورت کسی مرد کا کوئی نیک عمل لے سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو لے کے خوش ہو جائیں کہ نیکیوں میں جو ہے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو سکتا ہے، مرد اور عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز دی ہیں اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مرد کے اوپر نان نفقے کی ڈیوٹی ہے، عورت کے اوپر گھر کو سنبھالنے کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹیز میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صرف نیکی کے کاموں میں کہ ہم نے زیادہ نیکی کرنی ہے اور کہہ لیں کہ عبادت کے کام زیادہ کرنے، اس میں تو مقابلہ ہو سکتا ہے، باقی جو ڈیوٹیز کی ڈیویژن ہوئی ہے اس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جی عورت جو ہے وہ مرد کی مثل ہے۔ کیا نام ہے، جو عمران کی بیوی تھی انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ میں نے تو لڑکی کو جنا ہے جس کا نام میں نے مریم رکھا، اور لڑکی لڑکے کی مثل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا، جن چیزوں میں مردوں کی مشابہت ہو، جن کاموں میں جس لباس میں وہ نہیں پہننے چاہیے، نہ ایسے جوتے خریدیں جو مردوں کے جوتوں سے مشابہت رکھتے ہو، نہ ایسا لباس پہنے، نہ ایسی ہیئر کٹنگ کریں، نہ باب کٹنگ جو مردوں کی بھی ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ٹام بوائے بنا لینا، یہ سب چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ مشابہت سے منع کیا گیا ہے عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی، دونوں سیم کیٹیگریز میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہ یا جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ آ جائیے، ہمارے پاس ہے جی سورہ نساء، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے۔ جب بھی آپ کو رات میں آنکھ کھلے، تہجد کے ٹائم پہ آنکھ کھلے، کوشش کریں کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیں۔ وضو کی شرط نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی آنکھ کھلتی سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی صبح اٹھنے کی جو دعا ہے وہ پڑھتے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے اور پھر مشکیزے سے پانی لے کے وضو کرتے، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن وضو مستحب ہے، آپ نے وضو کرنا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن کو ہم روک دیں، دوبارہ وضو کر کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو شرط نہیں ہے، مطلب فرض نہیں ہے کہ آپ نے وضو نہ کیا تو آپ کا قرآن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، پھر مشکیزے سے پانی لے کے جو ہے وہ وضو کیا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکھ لیں، اپنے آپ کو منا لیں، پچھلی ضدیں چھوڑ دیں، تو دین تو بہت ہی آسان ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ نساء۔ نساء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عورت۔ اس میں آپ کو عورتوں کے جو ہے کام ہے وہ ملیں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی کہ جوڑا پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کیا کا مطلب آدم علیہ السلام ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا حوا علیہ السلام۔ ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، یعنی کہ آبادی پھر بڑھتی چلی گئی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کا ڈر ہے نا، جو تقوی ہے، وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اگر آپ کے دل میں تقوی ہوگا نا اور اللہ کا ڈر ہوگا تو کہہ لیں کہ ہم ہر نیکی کو جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے، آپس میں جو ہے وہ قطع تعلقی سے یا رشتے توڑنے سے جو ہے وہ ڈرو، یعنی کہ قطع رحمی جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔
ارحام جو ہے وہ رحم کی جمع ہے، مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادری کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں، اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل میں چیزیں آتی ہیں، تو کیا نہیں کرنا، رشتے نہیں توڑنے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، بڑی بڑی بات بھی ہو جائے بس رشتے نہ ختم کریں۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یعنی کہ یتیم کی اگر آپ کفالت کر رہے ہیں تو اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ۔ ہاں اگر آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے اس کی کفالت کرنے کے لیے اور وہ مالدار ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہیں، لیکن احسن طریقے سے۔ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی وجہ ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازواجی تعلق رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ یہاں پہ 4 شادیوں کا حکم آیا ہے اور ساتھ میں کیا حکم آیا ہے، لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، جو عورت کا حق مہر ہے اس کو دیا جائے گا، اگر عورت خوشی سے وہ حق مہر معاف کر دے تو ہی تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ جیسے کہ یہاں پہ تو بڑا مزے کا ایک رواج ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت سے جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ معاف کروا دیا جائے، زبردستی طور پہ نہیں، زبردستی نہیں، اگر حق مہر عورت خود چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، ادروائز احسن یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ عورت اپنا حق مہر لے، ٹھیک ہے۔ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں، مال نادان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، ایک بچہ جو یتیم ہے اور اس کی کفالت ہے کسی کے پاس اور ابھی وہ نادان ہے، نابالغ ہے، اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، چلے بالغ بھی ہو گیا، ابھی وہ نادان ہے، وہ مال کو نہیں سنبھال سکتا یا مال کو کسی اچھی جگہ نہیں لگا سکتا، آپ تب تک کسی کو اس کا مال نہیں ہینڈ اوور کریں گے، اس نادان کا مال اگر آپ کی کفالت میں ہے، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، میچور نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں اپنے ماں باپ سے ایک گلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں عیدی ملتی ہے نا، عید پہ، تو ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ہم سے پیسے لے کے رکھ لیتے، تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے اس بات کو لے کے بڑا گلہ تھا کہ ہماری عیدی کے پیسے جو ہیں وہ امی نے لے لیے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دیے۔ تو آج یہ گلے ختم کر دیں، نادان کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، وہ عیدی بھی اسی کیٹیگری میں آتی، کوئی مہمان جاتے ہوئے کوئی پیسے دے کے گئے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ بچے نادان ہوتے ہیں، وہ پیسوں کو غلط جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 کو پڑھیں سورہ نساء کی اور یہ سارے گلے دور کر دیں کہ جی مجھے عیدی نہیں ملی یا فلان مجھے پیسے دے کے گئے تھے وہ مجھے پیسے دے، کیونکہ ہم نادان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں استعمال کرنے۔ یہ میں بچپن کی بات بتا رہی ہوں، ہاں اگر بڑے ہو گئے ہیں، آپ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تب آپ کے پیسے لیے گئے ہیں تو وہ غلط ہے، وہاں پہ گلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کو دو اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی کہ یتیم کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، اس کو اچھی ٹریٹمنٹ دینا اس کا حق ہے۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، یعنی کہ اگر کوئی سرپرست مالدار ہے وہ یتیم کا مال نہ کھائے، اور اگر کوئی سرپرست غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتے ہیں، یعنی کہ خود اپنے پاس گھر کو کھانے کو نہیں ہے، یتیم جو ہے کوئی بہن کا بچہ ہو گیا ہے، کسی کا بھی آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے ہیں، تو آپ اس کی بھی کفالت کریں گے ان پیسوں سے، اور جائز طریقے سے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے پیچھے بات کی ہے، یا آیت نمبر 6 پڑھ لیجیے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہراؤ، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائے، یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کے لیے مقرر ہوا حصہ ہے۔ اب یہاں سے وراثت کے احکامات جو وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی کہ جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے بھائی بہنوں کے اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی گواہ ہے، کوئی بھی کچھ اور بھی رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ دے دلا دیں، یا ان کو بھی کوئی گفٹس وغیرہ یا کوئی کھانا پینا، کوئی بھی آپ نے کوئی ارینجمنٹ کرنی، کوئی دعوت کرنی ہے تو لازمی ان کو بھی دیں، اور ان سے اچھی بات کریں، احسن بات کریں. اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی. چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ پہ آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہتی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. اب یہاں پہ کیا چیز شروع ہونے جا رہی ہے؟ وراثت کے جو حصے ہیں وہ تقسیم ہونے جا رہے ہیں. اب یہاں سے وراثت کے جو حصے وہ تقسیم ہونے جا رہے ہیں. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. کیوں؟ کس لیے؟ ریزن بھی تو ہوتی ہے نا کہ مرد کو عورتوں کے مقابلے دگنا کیوں دیا جا رہا ہے. ایک تو مرد کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری ہے، بیوی کی، بیٹی کی اور ماں کی، بہنوں کی. پہلی چیز ٹھیک ہے، اس کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری ہے. دوسرا اس نے حق مہر بھی دینا ہے. پیسے ہوں گے تو وہ دے گا نا. ہمیں اگر جائیداد میں بھی مرد کے مقابلے میں حصہ چاہیے تو مرد نان نفقہ کیسے پورا کرے گا؟ مرد جو ہے وہ حق مہر کیسے ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو جن کو یہ اعتراض ہے کہ جی ہمیں وراثت میں کم حصہ دیا گیا ہے مردوں کے مقابلے میں، تو یہ اعتراض چھوڑ دیں. مردوں کے اوپر چونکہ نان نفقے کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو گلٹ میں ڈال لیں. نہیں، اسلام نے تو ہمیں کہہ لیں کہ ہماری گواہی بھی 2 عورتوں کی ایک مرد کے مقابلے رکھی ہوئی ہے. پھر جی اس کے بعد ہم تو بھول جاتی ہیں، قرآن میں یہ بھی آیا ہے ہمیں تو مرد کی کھیتی کہا گیا ہے اور ان کو جو ہے وراثت میں بھی حصہ زیادہ ہے. یہ سب باتیں جو ہمارے معاشرے میں خواتین کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، قرآن اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن سیکھیں، سورہ نساء سیکھیں، سورہ بقرہ سیکھیں، تاکہ خواتین کو ان سب گلٹ کے اندر سے اور ان سب پریشانیوں کے اندر سے نکالا جائے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کیونکہ دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کی ڈیوٹیز ڈیفرنٹ ہیں. مرد کے اوپر نان نفقے کی ڈیوٹی ہے، عورت کے اوپر گھر کو سنبھالنے کی، مرد کی اولاد کو سنبھالنے کی ڈیوٹی ہے. تو کسی مصلحت کے تحت دونوں کے حصوں میں، دونوں کی گواہیوں میں جو ہے وہ فرق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کم تر ہے. تو یہاں پہ کیا بات آئی ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2 تہائی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 6واں حصہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے تو اس کے جو ماں باپ ہیں تو اس کو 6واں حصہ ملے گا. اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس مرد کی پیچھے وہ اولاد چھوڑ کے گیا ہے نا، اگر اس کی اولاد ہے تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا. پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. پھر اگر اس کے مرنے والے کے 1 یا 1 سے زائد بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے پھر 6واں حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بھائی بہن بھی اس مرنے والے کے موجود ہیں تو پھر ماں کو جو 6واں حصہ ملے گا. اگر بھائی بہن نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ پیچھے 3 حصے کی بات کی گئی ہے. یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اگر مرنے والے کے اوپر کسی قسم کی کوئی وصیت، اس نے کوئی کہا تھا کہ میں نے جی فلاں کو کچھ دینا ہے، اگر اس نے ایک بات اپنے جیتے جی بول دی ہے کہ اس نے اپنے فلاں کسی رشتہ دار کو یا اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی اہم رشتے کو اتنا حصہ دینا ہے اور زندگی میں وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا ہے تو پہلے وہ دیا جائے گا. اس مرنے والے کے اوپر اگر قرضہ ہے تو پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر باقی بچے مال کو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہوپ سو کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ چکی ہو. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کوئی نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے. اب بیویوں کی بات آ گئی، اب کسی عورت کی بات آ گئی، اب اس میں آدھا حصہ ہے. کس کے لیے بات ہے؟ بیوی کس کی ہوتی ہے؟ شوہر کی ہوتی ہے نا. تو شوہر سے بات ہو رہی ہے. اگر ان کی اولاد نہ ہو، اگر تو اولاد ہی نہیں ہے نا میاں بیوی میں، اور بیوی چلی گئی ہے دنیا سے، اولاد نہیں ہے، تو آدھا حصہ مرد کو ملے گا. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو اس کے ترکے میں تمہیں 4واں حصہ ملے گا. یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے. عورت کے لیے بھی سیم چیزیں ہیں. اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا 4واں حصہ ہے، اور پھر اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ. یہ اب مرد اگر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، یہ اس کی ڈویژن ہے. یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو، یعنی کہ اس کا نہ بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، تو اس کا بھائی
اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے. یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے گی. ٹھیک ہے، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑے حوصلے والا ہے. تو آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کی تقسیم ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا، اس وقت وصیت آئی تھی لیکن پھر وراثت کی جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ آ گئی. وصیت اب کتنا کر سکتے حصہ؟ 1/3 حصہ. وصیت کہتے ہیں ایز اے گفٹ. آپ نے کسی کو جو ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کا کوئی دوست ہے، وہ غریب ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ اس کو جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور وصیت کرنا، اس کو وصیت کہیں گے تو کتنا حصہ وصیت کر سکتے ہیں؟ 1/3. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ میں نے اپنی پوری جائیداد جو ہے وہ وصیت کرنی ہے اور میں نے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد کو میں نے کچھ بھی نہیں دینا جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. تو وصیت کا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دور جہالت میں کیا ہوتا تھا کہ پورے کا پورا مال فرینڈز کے اندر، دوستی اتنی زیادہ تھی مکہ میں کہ دوست آپس میں کیا کرتے، پورے کا پورا جو مال تھا وہ دوستوں کو وصیت کر جاتے تھے. نہ ماں باپ کو کچھ ملتا تھا، اور دیکھیں ماں باپ بزرگ ہیں، ان کو دینا جو ہے وہ ضروری ہے. نہ بہن بھائیوں کو کچھ ملتا تھا، نہ اولاد کو کچھ ملتا تھا. تو پھر وصیت کا جو حصہ ہے وہ مقرر کر دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی حصہ وصیت کیا ہے تو کتنا کر سکتے ہو؟ 1/3. اور اگر تم پہ کوئی قرض ہے تو یہ دونوں کام پہلے کرنے ہیں، پھر تم نے وراثت کی تقسیم کرنی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. آیت نمبر ہے جی 13. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور تمہاری عورتوں میں جو بے حیائی کا کام کرے تو تم ان میں اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو. یعنی کہ جو بھی کسی بھی کوئی اگر بیوی ہے نا، وہ اگر بے حیائی کا کام کرتی ہے کسی اور مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، 4 گواہ ہونے ضروری ہے. 4 لوگوں نے دیکھا ہو. وہ گواہ کیسے ہو؟ عاقل، بالغ، مسلمان. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی نادان ہے، کسی کے اندر عقل نہیں ہے اور اس نے کہا میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں. عاقل، بالغ، مسلمان. 4 مردوں کی گواہی لی جائے گی. پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے. کوئی بھی عورتوں میں یہاں پہ کوئی بیوی آ سکتی ہے، کوئی بیٹی آ سکتی ہے، کوئی بہن آ سکتی ہے، سب رشتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی اور مرد کے ساتھ آپ دیکھیں، یا ابھی ان میرڈ ہے تو کسی بھی نامحرم کے ساتھ آپ اس کو بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے کہ 4 لوگوں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. یہ بات سن لیں، یہ نہیں کہ کسی سے سنا، ایک مرد نے دیکھا اور اس نے 4 لوگوں کو اکٹھا کر لیا، نہیں، 4 مردوں نے اس کو بے حیائی کا کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کو کیا کرو؟ گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ یا ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی رستہ نکال دے، کہیں اس کی شادی ہو جائے، کہیں کسی کی کوئی سیکنڈ وائف بن گئی ہے، وہ کسی کے بچے تھے تو ان کو ضرورت تھی، اس طرح کوئی اللہ اس کے لیے رستہ نکال دے. اور تم میں سے جو 2 مرد بے حیائی کا کام کریں، یعنی کہ مرد کے ساتھ اگر بے حیائی کا کام کرے تو ان کو ایذا دو، یعنی کہ ان کو تکلیف دو، ان دونوں مردوں کو. پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. دیکھیں، زنا جیسا بڑا گناہ بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ کی شرط ہے کہ اس کے لیے توبہ کی جائے. اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ بہت بڑا، بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ کیا بتایا گیا ہے؟ جس نے ایک نادانی اور ناسمجھی میں کو کام کیا تھا پھر اس کو جب سمجھ آئی اس نے توبہ کر لی. ایک بندہ جو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اس طریقے میں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے کہ وہ معاف کر دے گا، یہ طریقہ نہیں ہے. جان بوجھ کے گناہ کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ خود دیکھیں گے کہ وہ اسے معاف کریں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن نادانی کی یہاں پہ بات آئی ہے. اور لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو سال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 18 میں کیا بات کی گئی ہے؟ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد اگر کسی نے توبہ کی، موت کا فرشتہ سامنے، کسی نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے توبہ کی، ایک تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا کوئی حالت کفر میں برائی کرتا ہوا، بے حیائی کرتا ہوا مر گیا، اس کو موت آ گئی
تو وہ بات ہے کہ پھر موت کے بعد وہ پھر جتنی مرضی دفعہ بھی اللہ سے توبہ کرے گا، نہ تو واپس اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا، نہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی. تو موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے قیامت آنے سے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين فاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کرے. ٹھیک ہے، اگر کسی عورت نے، کسی بیوی نے، کسی بھی عورت نے اگر کوئی کھلی بے حیائی کی ہے تو آپ نے اس کو روکا ہوا ہے، کسی جگہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانا. لیکن اگر اس نے کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ایسے کی، آپ اس کے زبردستی وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر تم ان کا ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند کرو اور اس میں بہت بھلائی ڈال دے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا اور تم نے ان میں سے کسی کو اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لو گے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور عورتوں سے تم نے پختہ عہد لیا تھا. تو حق مہر جو ہے کسی کے اوپر الزام لگا کے، جھوٹا الزام لگا کے حق مہر واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا چکے ہو. اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، یعنی کہ یہاں پہ اسٹیپ مدر کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ میں انگلش میں سمجھا دیتی ہوں تاکہ مزید چیزیں سمجھ آ جائیں. اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو، یعنی کہ اسٹیپ مدر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا. اگر پاسٹ میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے یا دور جہالت کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ہو چکا وہ ہو چکا. جب اسلام قبول کر لیا، جب آپ اسلام میں انٹر ہو گئے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ کام نہیں کیا جائے گا. بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضگی کی بات اور برا طریقہ ہے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں. تو اب یہاں پہ حرام کون کون سے رشتے، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نوٹ کر لیں. ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی کہ رضائی مائیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس. ٹھیک ہے، نوٹ کرتے جائیں. اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں یعنی کہ اسٹیپ ڈاٹر، ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، یعنی کہ ایک مرد اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک گھر میں 2 بیٹے ہیں اور 2 بہنیں دونوں بیٹوں کے ساتھ گئی ہیں، اٹس گڈ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک مرد کے نکاح میں 2 بہنوں نے جانا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا طریقہ. ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، اگر ایک بہن تھی نکاح میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو چکی ہے، دوسری بہن پھر اس کے نکاح میں آ سکتی. ایٹ اے ٹائم 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں جا سکتی. چلے جی، سورہ نساء تو بہت زیادہ احکامات سے جو ہے بھری ہوئی ہے. ابھی ہم نے وراثت کا پڑھا، ابھی ہم نکاح کے بارے میں پڑھے ہیں، پھر یتیموں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. جب بھی آپ کو رمضان کے بعد ٹائم ملے آپ قرآن کا ترجمہ تفسیر لازمی سیکھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا پارہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. چلیں جی، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیے. ہاں جی جی ہاں جی، کام کاج کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہو سکتا. بزنس میں یا کوئی دوستی کا معاملہ نہیں ہو سکتا. کاموں کے لیے آپ غیر مسلم کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ نماز میں ہم نظریں سجدے پر ہی رکھیں گے یا سجدے کی جگہ میں رکھی جاتی ہے نظر؟ سجدے کی جگہ پر ہی رکھیں. ہاں جی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ادھر ادھر دیکھنے کو التفات کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا کہ نہ آسمان کی طرف دیکھنا نہ ادھر ادھر دیکھنا. سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں. نہیں، سجدے کی جگہ دیکھنا. نہیں، ویا کی کس کا ہینڈ ریز ہے؟ مہنور. جی مہنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میم میں نے ایک یہ چیز کنفرم کرنی تھی کہ بغیر وضو کے عربک ٹیکسٹ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بغیر وضو کے عربک کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، عربک ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ اس سلسلے میں ہوگا کہ ہم لوگ صرف اگر ہمیں کچھ یاد ہے تو ہم تب پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، ادر دین دیٹ نہیں پڑھ سکتے. نہیں، جیسے کچھ لوگوں کا مسئلہ نا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا گیسٹرک ایشو ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنا قرآن کنٹینیو رکھیں، بس ٹچ نہ کریں اس کو. اوکے. ہاں، یہ اس صورت میں، یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے عادت بنا لینا ہے کہ بغیر وضو کے ہم بیٹھ کے سپاروں پہ سپارے ختم کر دیجئے. نہیں، یہ ایک کوئی کنڈیشن کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. وہی آگے. جی مدیحہ. اچھا، کل نا وسیلے والا کوشچن کسی نے پوچھا تھا، وہ ایسے ہے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں، ان کے نام کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وسیلے کی چیزیں، جو وسیلے کی ڈیفینیشن ہے وہ بتائی ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ ایک وہ جو جگہ ہے نا وسیلہ، وہ کسی ایک کو ملے گا. تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو جگہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے. جیسے ہم نماز کی اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا، اس میں وسیلے کی ہم کرتے ہیں کہ مقام وہ ایک مقام کی بات کرتے ہیں وسیلے کی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے، ہم اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. ایک تو وسیلہ وہ جگہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو دعا کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے. جیسے اللہ کے 99 نیمز ہمارے سامنے آتے ہیں، خالق، مالک، مدبر، حی، قیوم، ٹھیک ہے، ان صفاتی ناموں سے جو ہے وہ پکارا جائے. یا ہم تیسری چیز آتی ہے کسی نیک بندے سے دعا کروائیں. جہاں تک بات آتی ہے کہ اگر ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو محبوب ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی محبوب چیزوں میں سے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب ہیں، آپ ان کے واسطے یا ان کے وسیلے سے ہماری جو ہے یہ دعا قبول کر لیں. کچھ لوگوں کی نظر میں، کچھ علماء کی نظر میں اس کی میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں صرف یہ نبی کے لیے ہے. آپ کسی مردہ کیا نام یا کسی مردہ کا وسیلہ دے کے جو ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات پتہ ہے نا کہ نبی جو ہے وہ زندہ ہے. زندہ ان سینس، جیسے آپ ایک حدیث دیکھیں کہ درود شریف کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو درود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں، جو درود ہے وہ ان کو پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نبیوں کو کسی عام انسان جس طرح مردہ ہوتا ہے اس کی کیٹیگری میں نہیں لے سکتے، کیونکہ نبیوں کے جو جسم ہے وہ زندہ ہے. جسم ان کے قبروں میں صحیح سلامت حالت میں ہے، ان کو مٹی یا کیڑے مکوڑے اس طرح نہیں کھاتے جس طرح عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو کچھ علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ آپ نبی کا وسیلہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب ہیں رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے وسیلے سے جو ہے یا ان کے واسطے سے جو ہے ہماری دعا قبول کر لیں. لیکن اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. اگر کوئی اس کے اوپر ضد کرتا ہے کہ جی میری محبت نبی کے ساتھ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ، اور میں نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس پہ کسی قسم کا منع نہیں فرمایا، لیکن یہ طریقہ ہمیں کہیں سے ملتا نہیں ہے. طریقے ہمیں وہی ملتے ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک تو مقام، جو وسیلہ مقام ہے اس کی دعا کریں اپنے نبی کے لیے. اگر تو آپ کو نبی سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، تو ہم اذان نہ سنتے ہیں نہ اذان کے بعد کہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے وہ وسیلہ جو جگہ وہ مانگیں. پھر اللہ کے صفاتی ناموں سے دعا کی جائے. نہ ہمیں 99 نیمز آتے ہیں کہ ہم وہ نام جو ہے وہ یاد کریں، یاد کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تیسری چیز آتی ہے کسی نیک بندے سے ہم جو ہے وہ دعا کروائیں، نہ ہم نے وہ کرنی ہے. جو کاموں کا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے وہ کام ہم نہیں کرتے، ہم نے وہ کام کرنا جس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ پوری تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے جتنی میں نے ریسرچ کیا. اب آپ لوگ کا جو دل مانتا ہے وہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زوبیہ. اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے کوئی نہ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو اس میں نہ میں کوشش کرتی ہوں، جیسے کھانا بنا رہی ہوں تو میں کوئی تسبیح پڑھ لوں یا پھر جو مجھے سنتے یاد ہے وہ پڑھ لوں. جیسے میں الحمدللہ 5 ٹائم نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، میں خیال کرتی ہوں ان چیزوں کا. تو جہاں پہ جس جگہ میری شادی ہوئی ہے نا، جس فیملی میں، اس میں نا مجھے بہت سے لوگ اس چیز کا تانا دیتے ہیں. جیسے آپس میں بھی لڑائی جھگڑا 2 بندے کر رہے ہوں گے تو بیچ میں مجھے لے آئیں گے کہ یہ تعویذ کرتی ہے، یہ پھونکے مارتی ہے،
یا یہ کلام پڑتی ہے تو پلاتی ہے تو لوگ اس لیے اس کی بات مانتے ہیں یا اس کے سسرال والے مانتے ہیں. تو یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. ان کے سامنے تو میں ہنس دیتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں, لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے اس چیز کا. تو اس پہ مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس پہ یہ سوچیں کہ اگر اس جگہ پہ جو ہے وہ نبی ہوتے تو وہ کیا کرتے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کیا کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں اور یہ مجنون ہیں, یعنی کہ یہ جادوگر ہیں, ان کی بات میں ایسا جادو ہے کہ لوگ ان کی بات کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو ہمارے نبی کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ جادو کرتے ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ مجنون ہے, یہ امی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کا کام چھوڑ دیا, کہ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے نا, مجھے یہ چیز بہت موٹیویٹ کرتی ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ اللہ اللہ کرتی ہے تو اس نے یہ کام کیوں کیا, یا یہ جو بھی آپ کے اوپر جو بھی بات آتی ہے, آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر یہ مشکل آئی ہے میرے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا کرتے, کیا صبر کرتے اور اپنے دین کے کام کو یا جو بھی اپنا ذکر اذکار اس کو جاری رکھتے, یا ان کے ساتھ لڑنے چلے جاتے, یا اپنے دین کا کام کو چھوڑ دیتے؟ آپ کو فوری طور پہ جواب مل جائے گا. ہمارے نبی کو بھی یہ بولا گیا ہے, اٹس مین کہ ہم تو سنت پہ ہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی ہمیں ایسی بات کہتا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے, اور ایسی بات جو نبی کو بھی بولی گئی تھی, تو اٹس مین ہم تو سنت پہ ہیں. میں تو سنت پہ عمل کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف کسی نے دی ہے اور میں نے اس پہ صبر کیا, اٹس اوکے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑوں گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور ایک اور بات تھی کہ تلاوت جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں کرنی چاہیے یا دل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, دل میں, اگر آپ نے دل میں پڑھنا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اطلاع, یعنی کہ آنکھوں سے پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے. تلاوت کے لیے آپ کو آواز اتنی ہو کہ آپ کو خود کو سنائی دے, اس کے بارے میں یہ آتا ہے. کم از کم منیمم وائس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اتنی ہو کہ آپ کو خود کو سنائی دے. زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی بھی اونچی آواز کر لیں, عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہی تھی کہ سجدے میں کون کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ سجدے میں بہت ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. میں آپ کو اس کا نا جو دعائیں والا پیج ہے نا وہ میں بھیج دیتی ہوں, جو بھی سجدے والی دعائیں میں بھیج دیتی ہوں. اور فطر میں جو دعائیں قنوت پڑھی جاتی ہے ہم لوگ وہ پڑھتے تھے, اب دعا دوسری بتائی جاتی ہے اللہم اہدنی والی, تو کون سی پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ مستحب اللہم اہدنی فی من ہدیت والی ہے, جو آپ نے اس دن گروپ میں بھیجی تھی. ہاں جی, ایک ہی پڑھیں. جی ایک ہی پڑھیں. وہی آ کی. چلیں اب باقی آپ لوگوں کا اب ٹائم تھوڑا رہ گیا, باقی کوشچنز کر لیتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی شمائلہ. ایک بات پوچھنی تھی, جو آپ نے بھی کہا نا کہ ہم نا مطلب بچوں کو جو پیسے ملتے ہیں, کیٹی وغیرہ ملتی ہے, اور تو وہ پیسے ہم مطلب خرچ کر سکتے ہیں اپنے خرچے میں, یا ان کو وہ سنبھال کے ہم رکھیں گے مطلب بچوں کے اوپر ہی بچوں کی ضروریات کے مطابق خرچ کریں؟ بچوں کی کوشش کریں کہ ان کو بچوں کی ضروریات, جیسے ان کو بیگز لے کے دینے ہیں یا بکس لے کے دینی ہے یا یونیفارم, اس میں خرچ کریں, کوشش یہ کریں. لیکن اگر آپ اس میں سے فار ایگزامپل, جیسے ابھی ہم نے ملی ہے نا ایگزامپل, کہ اگر آپ خود کہنے کے مستحق ہیں اور بچے کے پاس پیسے زیادہ ہے تو آپ اس میں سے احسن طریقے سے مال کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا ہے نا ابھی. جی, وہ نا میرے ایک مفتی کا بیان سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نا کسی صورت یہ پیسے نا بچوں کے مطلب خرچ نہیں کر سکتے نا اپنے نہیں خرچے میں. ابھی ہمارے پاس دلیل آئی ہے نا کہ اگر کفالت کرنے والا مالدار ہو تو وہ یتیم کے پیسوں سے نہ کھائے, لیکن اگر کفالت کرنے والا غریب ہے, اس کو ضرورت ہے, مستحق ہے, تو وہ احسن طریقے سے یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے. تو یہ عام زندگی میں بھی اس کو اپلائی کریں کہ اگر آپ مالدار ہیں تو بچوں کی جو عیدی ملی ہے, جو چیزیں اس میں سے خرچ نہ کریں, اس کو بچوں پہ خرچ کریں. لیکن اگر آپ کو خود ضرورت ہے تو آپ احسن طریقے سے بچوں سے ان پیسوں کو خرچ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. میم ہم تراویح میں بھی تھوڑی آواز بلند کر کے پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک یا؟ اگر تو آپ نے امامت کروانی ہے تو کہہ لیں کہ آپ بلند آواز سے پڑھائیں گے, لیکن اگر آپ نے اکیلے خود پڑھنا ہے تو اتنی آواز ہو جتنی آپ کو خود سنائی دے, اتنی اونچی نہیں کہ سارے گھر والے ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے. نہیں میم
جیسے تسلسل ہی رہتا نا بار بار یعنی خیالات تھوڑے سے تنگ کرتے ہیں. نہیں اتنی نہیں, اس میں نہیں اتنی منع ہے اس بات سے کہ ہمارے خیالات ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں, ہم نے اونچی آواز سے جو ہے وہ قرات کرنی ہے, نہیں اتنی آواز ہو جتنی آپ کو خود سنائی دے. ٹھیک ہے. اچھا جی شبانہ بجی, یہ سجدے کی جو دعائیں ہیں نا جی کروا سکتی ہیں, جی کروا سکتی ہیں, عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں, لیکن آپ نے صف کے اندر کھڑے رہ کے جماعت کروانی ہے. پہلی صف میں آپ نے صف سے باہر نکل کے نہیں کروانی, جیسے مرد امامت کرواتے ہیں نا, امام صف سے ذرا آگے ہوتا ہے اور صفیں پیچھے بڑھتی ہے, عورتیں جماعت کروائیں گی صف کے اندر کھڑی رہ کے. ٹھیک ہے. صلاۃ التسبیح انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں, اس کی جماعت نہیں کروا سکتے, جماعت کی حدیث ہمارے پاس نہیں آتی. ٹھیک ہے, انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں. یہ شبانہ باجی سجدے کی جو ساری دعائیں ہیں نا اتھینٹک, یہ میں نے گروپ میں بھیج دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جزاک اللہ وہی ہے کہ یہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ سجدے کی ساری دعائیں, رکوع کی, قومے کی, اگر باقی بھی چاہیے ہوں گی نا, میرے پاس یہ سارے PDF پڑے ہوئے ہیں, یہ میں پھر گروپ میں بھیج دوں گی. ابھی تو چونکہ آپ نے سجدے کی مانگی ہے تو یہ لے لیں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی اب ٹائم تھوڑا رہ گیا گوگل میٹ والوں کا. میں سمیرا کل لوں نا کوسچن, یہ ٹائم نہیں رہا. تہجد کی دعا, جی تہجد کی دعا, چلے میں ابھی بھیجتی ہوں. اوکے جی, سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.